میں ابھی فی الحال صرف قانونی رائے دوں گا اس پہ اپنی اور رد عمل دوں گا۔ یہ غیر قانونی عمل ہوا ہے، چونکہ کسی بھی وزیر کو ریموو کرنے کا طریقہ کار دیا ہوا ہے آرٹیکل 38 کلاس 3 آف گلگت بلتستان گورننس آرڈر میں، اور پورٹ فولیو اسائن کرنے کا طریقہ کار دیا ہوا ہے رول 3 سب رول 4 آف رولز آف بزنس گلگت بلتستان میں۔ تو گورنر کی مشاورت کے بغیر کسی بھی وزیر کو کوئی پورٹ فولیو اسائن نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ عمل صریحاً خلاف قانون ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو اسمبلی کے اندر جتنے ممبران بیٹھے ہیں، کابینہ کے اندر جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید بنوا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جاوید بنوا کے ساتھ گلگت بلتستان گورنمنٹ بہت آگے جا سکتی ہے، تو اس پہ سیاسی رد عمل میں فی الحال نہیں دوں گا۔ آج ہمارے تمام رفقا کی میٹنگ ہو رہی ہے، جو ادھر ہیں، جو گلگت بلتستان میں ہیں۔ میٹنگ کے بعد پھر ہم اپنا رد عمل دیں گے، لیکن یہ گلگت بلتستان کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ یہ تباہ کن ہے، انتہائی تباہ کن ہے۔ یہ بجٹ کو یہ کوئی تماشا سمجھ رکھا ہے کسی نے؟ جہاں تک میرے علم میں ہے، جاوید بنوا ادھر جو ہمارے بجٹ میں کٹوتیاں ہو گئی وفاق کی طرف سے، یہ بیچارہ ادھر لگا ہوا ہے کسی طرح سے کچھ ریلیف ملے گلگت بلتستان کے عوام کو۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ بجٹ کی پریپریشن مارچ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ بجٹ ایز اے منی بل پاس کرنا ہوتا ہے گلگت بلتستان اسمبلی نے۔ ہمارے رولز آف پروسیجر کے تحت مارچ کے مہینے میں پری بجٹ اجلاس ہوتا ہے، اور پچھلے 7 مہینے سے اسمبلی پہ جالے پڑے ہوئے اسمبلی بند ہے، پری بجٹ بھی نہیں ہوا۔ اب بجٹ کی کوئی پریپریشن نہیں ہے، اور ان دنوں میں جب ابھی 20 دن بھی نہیں رہتے ہمارے بجٹ کو، ان دنوں میں آپ منسٹر فائنانس کا پورٹ فولیو آپ چینج کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسے منسٹر کا پورٹ فولیو اٹھاتے ہیں جو ویل ورسڈ ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو اس کے بہت ہی تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے گلگت بلتستان میں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے وزراء نے پریس کانفرنس کی، ہم گلگت بلتستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وفاق پہ، چاہے بجٹ کٹوتی کے حوالے سے ہو، چاہے عبوری شعبے کے حوالے سے ہو۔ ہم نے اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، یہ عہدے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، یہ ساری زندگی نہیں رہتا ہے۔ ہم نے 5 سال کا حساب دینا ہوتا ہے اپنے عوام کو، یہ عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم لڑیں گے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، ہم گڈ گورننس کے لیے لڑیں گے۔ جس طرح سے گلگت بلتستان کی اسمبلی کا حال ہوا ہے، میں ایز اے ممبر میں عہدہ چھوڑوں گا، لیکن اپنے ووٹرز کو، اپنے ضلع کے عوام کو، اور 23 ممبران نے جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے ڈپٹی اسپیکر بنایا ہے، میں ان کو انشاءاللہ میری پوری قوم سے وعدہ ہے، میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن نہ میں خودداری چھوڑوں گا، اور جن لوگوں نے اس نظام کو اس نیش پہ لے کے نہ میں ان کو چھوڑوں گا۔ میں ان کی تذلیل کسی صورت ہونے نہیں دوں گا۔ تو اس طرح کے فیصلے سے کوئی وزیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس طرح کے غیر قانونی عمل سے کسی وزیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس سے گلگت بلتستان کے عوام کو فرق پڑتا ہے، اور اس کا ریئیکشن جس طرح سے آنا ہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں میٹنگ میں جا رہے ہیں، یہ کسی صورت گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کوئی نیک شگون عمل نہیں ہے۔